سورۃ الحجر آیت نمبر 45. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المتقین فی جنات وعیون. بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے. پیچھے ہم جہنم کے بارے میں پڑھتے آئے ہیں. اس آیت سے اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں بتا رہا ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں جنت کا ذکر کیا وہاں جہنم کا بھی کیا، اور جہاں جہنم کا کیا تو اس کے ساتھ ہی جنت کا ذکر بھی کیا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ جنت کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرما رہے ہیں کہ اہل جنت باغات میں اور چشموں میں ہوں گے. ادخلوها بسلام آمنین. اس میں سلامتی کے ساتھ بے خوف ہو کر داخل ہو جاؤ. یعنی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے کہے گا کہ تم لوگ پوری سلامتی کے ساتھ اور تمام آفات و مصائب سے محفوظ ہو کر جنت میں داخل ہو جاؤ. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. اور ہم ان کے سینوں میں جو بھی کینہ ہے نکال دیں گے. بھائی بھائی بن کر تختوں پر آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. اس میں انہیں نہ کوئی تھکاوٹ چھوئے گی اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے. یعنی پیچھے ہم نے یہ تو 2 آیتوں میں پڑھ لیا کہ اہل جنت کو جنت میں داخل کیا جائے گا تو سلامتی کے ساتھ اور مصائب سے محفوظ کر کے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت کے سینوں میں کوئی ایسا جذبہ نہیں رہنے دے گا جو ان کی خوشیوں کو پامال کرے اور ان کے دل و دماغ میں کوئی دشمنی، بغض یا عداوت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کے سینوں سے بغض، عداوت، حسد، کینہ یہ سب نکال دے گا. کہاں نکال دے گا؟ اوپر آپ نے پڑھا ہے کہ ہم ان کے سینوں میں سے کینہ بھی اور بغض بھی نکال دیں گے. اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جہنم سے نجات پا کر جنت اور جہنم کے درمیان کے پل پر روک لیے جائیں گے. چنانچہ ان کی جو آپس میں ناچاکیاں ہوں گی یا ظلم و زیادتیاں ہوں گی جو انہوں نے دنیا میں کیے ہوئے ہوں گے ان کا اسی پل پر عدلہ بدلہ ہو جائے گا. یوں وہ پاک صاف دل لے کر جنت میں داخل ہوں گے. سمجھ آ گئی ہے نا کہ سینے میں خدورت کیوں نہیں ہوگی، بغض کیوں نہیں ہوگا؟ کیونکہ جنت اور جہنم کے درمیان میں پل ہے. اسی پل پر انہیں روک لیا جائے گا، اسی پل پر ان کا آپس کا معاملہ کلیئر کیا جائے گا اور پھر انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا. اور پھر جب انہیں جنت میں داخل کیا جائے گا تو وہاں انہیں کوئی تھکن اور پریشانی نہیں ہوگی. یعنی دنیا میں کاموں کی وجہ سے تھکن ہو جاتی ہے یا مصائب کی وجہ سے پریشانیاں آ جاتی ہیں، تو جنت میں نہ تو مصائب ہیں نہ ہی کوئی کام ہے، تو اس لیے نہ تو کوئی تھکن ہوگی نہ ہی کوئی پریشانی ہوگی. جنت میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوگی جو تکلیف کا باعث ہو. وہاں خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، راحت ہی راحت ہوگی. اہل جنت جس چیز کی خواہش کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں وہ سب کچھ عطا کر دے گا. اور اہل جنت کو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، کہ انہیں اس میں سے کبھی بھی نہیں نکالا جائے گا. یعنی حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک منادی ندا دے گا، اے جنت والو تمہارے لیے یہ مقرر ہو چکا ہے، تم تندرست رہو گے، کبھی بیمار نہیں رہو گے، زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے. یہ جنت میں ہمارے لیے ایک اعلان کر دیا جائے گا. کتنی پیاری بات ہوگی کہ کبھی بیمار بھی نہیں ہوں گے، موت بھی نہیں آئے گی، برے بھی نہیں ہوں گے، راحت میں رہو گے، کبھی تکلیف بھی نہیں آئے گی. تو اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انہی باتوں کا ذکر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ان باتوں کا ذکر کر دیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی بشارت دے دوں جو موتیوں سے بنا ہو، اس میں نہ کوئی شور و غوغا ہوگا اور نہ کوئی تھکان ہوگی. یعنی شور و غوغا کسے کہتے ہیں؟ کسی قسم کا وہاں کوئی شور سنائی نہیں دے گا اور وہاں کسی قسم کی کوئی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوگی. آخری الفاظ جو ہیں وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ، اس کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت والے جنت میں اور دوزخ والے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے تو موت کو ایک مجسم صورت میں لایا جائے گا، یہاں تک کہ اسے جنت اور جہنم کے درمیان میں رکھ دیا جائے گا، پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا. پھر ایک پکارنے والا پکار کر کہے گا اے جنت والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو اب تمہیں موت نہیں آئے گی. اس سے جنت والوں کی خوشی میں اضافہ ہو جائے گا اور جہنم والوں کا غم بڑھ جائے گا.
ظاہری بات ہے تکلیفوں کی وجہ سے وہ یہ سوچیں گے آج ہماری جان چھوٹ جائے گی، آج چھوٹ جائے گی، لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ اب اس میں سے کبھی نکالے ہی نہیں جائیں گے تو غم کے اوپر غم بڑھ جائے گا، غم کم نہیں ہوگا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دے دیں کہ بے شک میں ہی بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم والا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں کہا ہے؟ تاکہ کوئی گناہ گار بندہ جب گناہ کر لے تو وہ یہ نہ محسوس کرے کہ اب میں نے اتنے گناہ کر لیے ہیں تو میں تو جہنم نہیں جاؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بات پہنچائی ہے کہ گناہ کرنے والا جب اپنی گناہ پر ندامت اختیار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے اور اس پر رحم بھی کر دیتا ہے۔ یعنی کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنے گناہوں کے اوپر توبہ طائب ہونا ہے۔ جب ہم اپنے گناہوں کے اوپر توبہ طائب ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک میرا عذاب دردناک عذاب ہے۔ یعنی اگر تم نے توبہ نہ کی، اپنے گناہوں کی دنیا کے اندر اپنی زندگی میں پناہ نہ مانگی، تو موت آتے وقت تمہیں کوئی بھی گناہ کے اوپر تمہیں کوئی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، اور پھر اس وقت کیا ہوگا؟ میرا عذاب بہت ہی شدید، بہت ہی درد دینے والا عذاب تمہیں پہنچے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے، دنیا میں ہی ہمیں جنت کی طرف بڑھنے والا بنا دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جب رحمت کو پیدا کیا تو اسے 100 حصوں میں تقسیم کر دیا، 99 حصے اپنے پاس محفوظ رکھے اور ایک حصہ اپنی تمام مخلوقات میں تقسیم کر دیا۔ اللہ کے پاس رحمت کا جو خزانہ ہے، اگر اس کا علم کافر کو ہو جائے تو کبھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اور اللہ کے پاس عذاب کی جو مقدار ہے اگر مومن جان لے تو جہنم کی آگ سے کبھی اپنے آپ کو معمون نہ سمجھے۔ یعنی جتنا عذاب گہرا ہے اتنی اللہ کی رحمت بھی بہت وسیع ہے۔ تو رحمت کو دیکھے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ ہم نے جتنے بھی گناہ کیے اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور اگر عذابوں کو دیکھے تو ہمیں ایسے لگے گا کہ اگر ہمارا ایک بھی گناہ ہوا تو ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب دے دے۔ تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر اپنی جنت میں بڑھنے والے کام کرنا شروع کر دیں۔ وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں خبر دیجئے۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ اس کے پاس داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ قال انا منکم وجلون، اس نے کہا ہم تو تم سے ڈرنے والے ہیں۔ قالوا لا توجل، تو انہوں نے کہا ڈرو نہیں۔ انا نبشرک بغلام علیم، بے شک ہم تجھے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ قال بشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبم تبشرون، اس نے کہا کیا تم نے مجھے اس کے باوجود خوشخبری دی ہے کہ مجھے بڑھاپا آ پہنچا ہے؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانتین، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے بڑھاپا آپ پہنچا ہے تو تم مجھے کس بات کی خوشخبری دیتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا ہم نے تجھے حق کی خوشخبری دی ہے، سو تو نا امید ہونے والوں میں سے نہ ہو۔ قال ومن يقنط من رحمت ربه الا الضالون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا گمراہوں کے سوا اپنی رب کی رحمت سے کون نا امید ہوتا ہے۔ یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے، جو کہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ فرشتے ان کے پاس آئے تھے انسانوں کی شکل میں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں دیکھ کر ڈر گئے تھے۔ کیوں ڈرے تھے؟ کیونکہ اس دور میں کھانا لے کر آتے تھے، اگر تو وہ مہمان کھانا کھا لیتے تو انہیں خوش آئند سمجھا جاتا تھا، اگر مہمان کھانا نہیں کھاتے تھے تو انہیں دشمن سمجھا جاتا تھا۔ جب اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کھانا لے کر آئے، فرشتوں نے کھانے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا تو حضرت ابراہیم ڈر گئے، تو فرشتوں نے کہا آپ ڈرو نہیں، بلکہ ہم تو اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو پھر ان کا ڈر دور ہوا اور انہوں نے پوچھا، فرشتوں نے ان کو بتایا کہ آپ ہم سے ڈرے نہیں بلکہ ہم آپ کو کیا خوشخبری دینے آئے ہیں۔ کس چیز کی؟ کہ آپ کو ایک بیٹا ہوگا جو بڑے علم و مرتبے والا ہوگا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا مجھے تو بڑھاپا آپ پہنچا ہے، تو ایسے میں خوشخبری کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ کیسی عجیب بات ہے اور کیسی انہونی خوشخبری تم مجھے دے رہے ہو؟ فرشتوں نے مزید تاکید کے طور پر کہا کہ ہم آپ پہ ایسی خوشخبری یقینی بات دے رہے ہیں جس کے نہ ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ اور اس کا وعدہ ہے اور وہ ہر طرح کے کاموں پر قادر ہے۔ اور آپ نا امید نہ ہوں، امید کا دامن مومن کو تھامے رکھتا ہے، لیکن نا امید کون ہوتا ہے؟ صرف گمراہ لوگ جو ہوتے ہیں وہی نا امید ہوتے ہیں۔ تو اس بات کے اوپر یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو
یعنی یہ ساری باتیں کی اور حضرت فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ باتیں کی. ان آیات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ جب کسی کو اولاد دینا چاہے تو بڑھاپا بھی آ جائے، نا امیدی پھر بھی نہیں ہونی چاہیے، اللہ پھر بھی دے سکتا ہے. یعنی دینے پہ آئے تو، نہ دینے پہ آئے تو پھر کبھی بھی نہیں ہو سکتا. قال فما خطبكم ایھا المرسلون، اس نے کہا تو اے بھیجے ہوئے تمہارا معاملہ کیا ہے، یعنی یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے سمجھ لیا تھا کہ فرشتے صرف انہیں بیٹے کی خوشخبری دینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ان کا آنے کا کوئی اور مقصد بھی ساتھ ضرور ہوگا. آسمان سے ایسے نہیں اترے تو ضرور کوئی ایسی بات ہے، اس لیے انہوں نے پوچھا کہ تمہاری آمد کا دوسرا مقصد کیا ہے. یعنی دو مقصد کے لیے وہ آئے تھے. پہلا مقصد حضرت ابراہیم کو بیٹے کی خوشخبری دینا، اب حضرت ابراہیم دوسرا مقصد پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، تو فرشتوں نے کہا بے شک ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں. الا آل لوط، سوائے لوط کے گھر والوں کے. یعنی 7 لفظوں میں فوراً انہوں نے بتا دیا کہ ہم قوم لوط کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں. پھر فوراً ہی کہا کہ آل لوط، یعنی آل لوط میں وہ نہیں آتا. ہمارے ہاں تو اہل اس کو سمجھا جاتا ہے نا جو بیٹے بیٹیاں ہوتی ہیں. آل لوط سے مراد اولاد، لوط علیہ السلام کی اولاد سے مراد یہ ہے کہ جو لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے. اب آل لوط میں اس سے مستثنا قرار دیا جائے گا، یعنی انہیں سزا نہیں دی جائے گی. اور تاکید کے طور پر کہا کہ ہم آل لوط کو کیا کریں گے، انا لمنجوہم اجمعین، یقیناً ہم ان سب کو ضرور بچا لینے والے ہیں. یعنی جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لے آئے ہیں ہم انہیں ضرور بچا لیں گے. الا امرأتہ قدرنا انہا لمن الغابرین، مگر اس کی عورت ہم نے طے کر دیا ہے کہ بے شک وہ یقیناً پیچھے رہنے والوں میں سے ہے. یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی عورت یعنی بیوی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس کی بیوی کو عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی. یعنی وہ حضرت لوط علیہ السلام کے ساتھ پار لگنے والے لوگوں میں سے نہیں ہوگی، نجات پانے والے لوگوں میں سے نہیں ہوگی. اس کی وجہ کیا تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جب بھی کوئی مہمان آتے تھے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس تو وہ جا کر قوم کو بتاتی تھی کہ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس مہمان آئے ہیں. تو وہ بدفعلی کے لیے اس کی قوم دوری چلی آتی تھی. تو بدفعلی کا کام کرتی تو کون تھی، لیکن ابتدا کہاں سے ہوتی تھی، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی سے، کہ وہ بھی اس بدفعلی کے کردار میں اپنا حصہ ڈالا کرتی تھی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے بھی عذاب کی گرفت میں لپیٹ لیا کہ اسے نجات نہیں ملے گی بلکہ وہ عذاب پانے والے لوگوں میں شامل ہو جائے گی. تو یہ تھا فرشتوں کے آنے کا مقصد. تو پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں بعض جگہوں پہ کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے انہی مقاصد کے لیے نیچے اتارتا ہے، نبی بنا کر اس نے کبھی بھی نیچے نہیں اتارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.